سارے ابا محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھو سارے احباب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. کافی دیر سے بیٹھے ہیں محفل کی ابتدا سے سب تو پہلے اسا سارے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کرنے ہیں کہ سونے رب نے اسا سارے اج دی رات دے کچھ لمحے اس جگہ دے تے بلا کے اپنا تے اپنے سونے نبی دا ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ تسی احباب جتنے بھی آئے ہو اللہ تسا سارے قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے. جنہ دوست احباب نے بھائیاں نے مل ملا کے خوبصورت محفل سجائیے اللہ تعالیٰ سب نو اجر عظیم عطا فرماوے. سب دے کاروبار مال جان رزق مان اندر برکتاں عطا فرماوے. جنہ دوستاں نے جو بھی جنہ بھی جیسے بھی جس طریقے دے نال بھی حصہ ملایا ہے اللہ سب دا حصہ بھی قبول فرماوے. حضرت ذی وقار اس کائنات دے اندر اگر کوئی سونے نبی دا ذکر کر سکتا ہے جس طریقے نال کرن دا حق کے تے او صرف اور صرف اللہ ہے. بولو او کون ہے؟ اللہ. اسی اپنے نبی دا ذکر کر نہیں سکتے. ساڑی حیثیت نہیں، ساڑی اوقات نہیں، ساڑی طاقت نہیں، ساڑی ہمت نہیں کہ اسی اپنے نبی دا ذکر کریے. جس طریقے نال کرن دا حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے جنہاں نبی دا ذکر کر سکتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جدو اسی کر نہیں سکتے پھر کرتے کیوں ہاں؟ ادھتے میں دو جواب دینے نے پھر دو گلہ حضور دے ملا دیا تے پھر اجازت ہے. پہلا جواب یہ ہے جڑا عاشقاں نے دیتا ہے کہ اسی اپنے نبی دا ذکر کر نہیں سکتے لیکن کرتے کیوں ہاں؟ عاشقاں نے جواب دیتا فرمایا ذکر نبی دا کر دیا رینا ذکر نبی دا کر دیا رینا چچا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رینا چچا لگدا ہے ایسے بہانے رل مل بیڑا ایسے بہانے رل مل بیڑا چچا لگدا ہے. پہلا جواب تو سمجھ آ گیا کہ اسی ذکر کر نہیں سکتے لیکن کردے کیوں ہاں کہ سانو اپنے نبی دا ذکر چنگا لگتا ہے. تسی پریشان نہ ہو جنہاں نے جانا سی وہ ٹر گئے نے جڑے تسی پھس گئے ہو ایک پھس گئے ہو ہن جدوں تک میں جان نہیں چھڈاں گا لنگر ملنا ہی نہیں. لنگر ہے پھر تے گھنٹہ بھر میں تو یہ کرنا نہیں جانتے. دیکھو میری بات سنو آپ میرے لیے نہیں آئے بانیاں نے محفل کے لیے نہیں آئے. شان عمر سیدی صاحب میں حقیقت بات ہے خوشامت نہیں کر رہا. میرا فیورٹ نعت خان ہے میرا بھائی ہے بڑا بھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور دل سے پڑھتا ہے. روایتی نعت خانوں کی طرح نہیں پڑھتا. دیکھا آپ نے وہ محبت کے ساتھ پڑھ رہا تھا اور عشق کے اندر اس نے پڑھا ہے. اللہ اس کی عمر دراز فرمائے. تو آپ ان کے لیے نہیں آئے آپ کسی نعت خان کے لیے نہیں آئے آپ آئے ہیں اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے. اور جب آپ آئے تھے تو خالی تھے واپس جاؤ گے اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر کر لے جاؤ گے. اور ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ذکر کر نہیں سکتے لیکن کرتے کیوں ہیں کہ حضور دا ذکر سانو چنگا لگ دیتے. دوجہ یہ بھی سنو حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. کنیاں چیزاں سکھاؤ؟ حضور نے فرمایا کہ میری محبت میری آل دی محبت اور قرآن دی تلاوت. یہاں رات کے 2 بج رہے ہیں اور یہ ننے مننے بچے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے نبی پاک کو دیکھا ہے انہوں نے مدینہ دیکھا ہے
نہیں ویکھیا نہ انہوں نے مدینہ ویکھیا نہ نبی پاک دا دیدار کیتا ہے اللہ سب نو دیدار کراوے لیکن رات کے 2 بجے تک یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یارو یہ نبی کا ذکر سن رہے ہیں نعت خان جھوم رہے ہیں یہ دیوانوں کی طرح جھوم رہے ہیں کیوں جھوم رہے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ یارو جب یہ ذکر سن کر ان کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھیں گی کہ جس نبی کا ذکر اتنا خوبصورت ہے اس نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا محفلہ سجان دا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ محفلہ دی وجہ نال ساڈے بچیاں دے دلاں دے اندر حضور دی محبت اور حضور دا ادب پیدا ہوتا ایک اور جواب کہ اسی کر دے کیوں ہاں محفلہ جدو اسی کر نہیں سکتے ذکر تے حضور دا ذکر اسی کر دے کیوں ہاں اللہ دا پیارا نبی جتنا حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے نام دے وچوں چلنے نے وکدے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے اندر آئے نے آپ دی بولی لگ گئی اعلان ہو گیا کہ خوبصورت نوجوان آیا ہے ایک بندہ آیا ہے ایک غلام آیا ہے جڑا سونا ہیندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے سن اللہ دی قسم آپ پانی پیندے سن تے آپ دے گلے دے وچوں پانی گزردا ہویا نظر آوندا سی انہیں سونے نے حضرت یوسف علیہ السلام جدو بولی لگ گئی بڑے بڑے لوگ آگئے حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے سونیاں دے تاجر آگئے ہیریاں دے تاجر آگئے سچاندی دے تاجر آگئے بڑے بڑے پیسے والے لوگ آگئے لیکن ایک بڑی مائی ہے ایک عورت جڑی سوتر دی اٹی لے کے حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے آئی ہے کسی نے آکھیا اماں تو جھلی ہو گئی ہے دیوانی ہو گئی ہے ایتھے لوگ سونے تے ہیرے تے جواہرات لے کے آئے نے تو سوتر دی اٹی لے کے آئی ہے اس بڑی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آکھدی ہے مینوں پتہ ہے میں یوسف پاک نو خرید نہیں سکدی لیکن صرف او دے خریداراں دی لسٹ دے اندر اپنا نام لکھوان آئی تاکہ قیامت والے دن جدو اللہ فرماوے گا میرے یوسف علیہ السلام دے خریداراں دی لسٹ لے کے آؤ کہ کیڑے کیڑے ہے سن میرا بھی نہ آ جائے گا یارو اسی بھی حضور دا ذکر کر نہیں سکدے اسی جناب نبی پاک دا ذکر جویں کرن دا حق نہیں کر سکدے لیکن کر دے کیوں آ جدو قیامت والے دن لسٹ کھلے گی کہ وہ کیڑے نے جڑے حضور دا میلاد مناندے سن نبی دا ذکر کردے سن تے انہاں دے اندر 84 چک دے لوگاں دا نہ آ جائے گا حضور دے غلامہ دا نہ آ جائے گا ساڈا بھی نہ آ جائے گا ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اسی اس لسٹ دے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں اس لسٹ دے اندر اللہ نے حضور دے میلاد مناون والیاں دا نام لکھیا ہے اور آؤ سنو میرے نبی دا میلاد حضور دی اماں حضرت آمنہ اور گل سنیا جی بڑی محبت والی گل سنا رہے ہیں حضور دی اماں فرما رہی نے میں کمرے کے اندر موجود ہاں میں مکان کے اندر موجود ہاں میں کی ویکھ لیا فخرجنا من الجدار میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی میرے حجرے دی دیوار پھٹ گئی جڑے کمرے کے اندر میں موجود ہاں وہ دی دیوار شاک ہو گئی میں حیران ہو گئی کہ دیوار کیوں پھٹ رہی ہے اچانک میں کی ویکھ لیا اس پھٹی ہوئی دیوار دے وچوں 4 بیبیاں میرے کمرے دے اندر آئیاں نے میں حیران ہو گئی میں ڈر گئی میں گھبرا گئی کہ دروازہ بند ہے مکان بند ہے کنڈا لگا ہے یہ عورتاں میرے کمرے دے اندر کس طرح آ رہی نے آپ فرمانیاں نے انہاں دے قد جڑے نے وہ کھجور دے درخت دی طرح لمبے لمبے قد نے انہاں دے چہرے چودھری دے چن دی طرح چمک رہے نے انہاں دے جسم دے وچوں خوشبوواں دے ہلے آ رہے فرمانیے نے میں انہوں کو سوال کیتا میں کیا من انتنا آن والی ہو تسی کون ہو انہوں جو ایک بی بی بولی میں نو آکھ دیئے لا تخافی ولا تحزنی پریشان بھی نہ ہو اسد نو اپنا تعارف کرانیا ایک بی بی بولی میں نو آکھ دیئے آنا حواؤ میں حوا حضرت آدم علیہ السلام دی بیویاں دوسری بی بی بولی میں نو آکھ دیئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سونے اسماعیل دی امی جانا چوتھی بی بی بولی مینوں آکھ دیے آنا مریم میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانا ہن یہ گل تسی سنی ہوئی اگلی گل سنیا جے میرے نبی پاک دے غلامو حضرت آمنہ فرمانیاں نے میں کہ دسو کی لین آئی ہو آکھدیاں نے آمنہ اسی آپے نہیں آیا اسی اللہ دے حکم نال آیا حضرت آمنہ فرمانیاں نے میں کہ کادے واسطے آئی ہو آکھدیاں نے آمنہ اللہ نے جڑا تینوں پتر عطا فرمایا ہے لال عطا فرمایا ہے بیٹا عطا فرمایا ہے اے کوئی عام نہیں ہے اے اللہ دا یار ہے نبیاں دا سردار ہے اسی اودیاں دائیاں بن کے آئیاں ہن یہ گل تسی سنی ہوئی سی اگلی گل سنو لکھن والا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کتاب کا نام مولد العروس ہے یہ اج دا عالم دین نہیں 100 سال پہلے دا نہیں 200 سال پہلے دا نہیں 500 سال پہلے دا نہیں 1000 سال پہلے دا عالم دین ہے کتنے ہزار سال ہے بولو 1000 سال پہلے کا عالم دین پتہ چلا یہ میلاد آج احمد رضا کے غلاموں نے شروع نہیں کیا یہ میلاد آج گولڑا شریف کے غلاموں نے شروع نہیں کیا یہ میلاد بابا فرید کے غلاموں نے شروع نہیں کیا یہ میلاد ہزاروں سال سے چلتا آ رہا 1000 سال پہلے بھی لکھی ہوئی کتاب بڑی توجہ نال گل سنیا جے آپ فرماؤندے نے حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے جدو عورتاں میرے کمرے دے اندر آئیاں یہ گل خواب دی نہیں ہے یہ گل نیند دی نہیں ہے کہ میں خواب وچ ویکھیا ہوے یا میں نیند وچ ویکھیا ہوے یا میں ستیا پیا ویکھیا ہوے نا نا جویں تسی تے میں آمنے سامنے زہری جسم نال ایک دوجے نوں ویکھ رہے ہاں حضرت آمنہ فرماندیاں نے او بیبیاں زہری جسم نال زہری شکل نال مینوں جاگدیاں اکھاں دے نال جاگدی صورت دے اندر میرے کمرے دے اندر تشریف لے کے آئی 84 چک دے لوگوں میں توڑے کو ایک سوال کردہ میں نے یہ دسو کہ اس کائنات دے اندر سب نلو پہلی عورت کون ہے اماں حوا ماشاءاللہ بولو سب سے پہلی عورت کون ہے بولو ایک دسو جدو ساڑھے نبی پاک مکے کی سرزمین دوتے پیدا ہوئے حضور تشریف لے کے آئے اس ویلے حضرت حوا پاک دا دنیا تو وصال ہو چکی اسی یا نہیں ہو چکی اسی یعنی آپ فوت ہو چکی ہیں سر یا نہیں ہو چکی ہیں سر یارو ہزارہ سال دا عرصہ گزر چکی اسی حضرت حوا نو دنیا تو پردہ کیتے ہن گل سنیا جے ایمان تازہ ہوئے گا حضرت آسیہ نو بھی دنیا تو پردہ کیتے ہزاراں سال گزر چکے سن حضرت حاجرہ تے حضرت مریم نو دنیا تو پردہ کیتے کئی صدیاں گزر چکیاں سن کئی 100 سال گزر چکے سن ہن گالی نہیں دینی غلط زبان استعمال نہیں کرنی کسی نو کافر نہیں آکھنا کسی دے خلاف گل نہیں کرنی لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے ہن فیصلہ تسی کرنا اگر ہزاراں سال پہلا فوت ہو جان والیاں اے پاک بیبیاں میرے نبی دی ولادت دے ویلے اپنی قبراں دے وچوں اٹھ کے اپنے مزاراں دے وچوں اٹھ کے مکے دی سرزمین تے حضرت آمنہ دے مکان وچ آ سکدیاں نے اے سنیو عقیدہ بنا لو ساڈا زندہ نبی 84 چک دے غریب غلاماں دی محفل وچ وی تشریف لے آ سکدا ہے اس راستے تے اسی محفل سجا کے اعلان کرنے تے کی آکھنے ایو آکھنے دیوانے بیٹھے رہو محفل میں سجا کے تے دیوانے سجا کے
شاید میرے آقا دا ایتھوئی گزر ہوئے آنکھی سونے تو آئے گی جے تیرا گزر ہوئے اسی مر کے بھی نہیں مر دے جے تیری نظر ہوئے آخری گل سنے آج احباب نے محفل سجائی تسی احباب اپنی نیند نو قربان کر کے آئے کیا حضور نو پتہ بھی ہے یا کوئی نہ سنو اللہ دی قسمی او نبی جاندہ ہے حضور نو پتہ ہے اگر غلام دکھی ہون حضور نو پتہ ہے میرے نبی دے ذکر سجاؤ حضور نو پتہ ہے کوئی معاملہ ہوئے نبی اپنے غلامہ دی خبر رکھ دینے اگر امام بصیری نو فالج ہو جائے حکیم جواب دے دین طبیب کمینوں نو لے جاؤ اج دی آخری رات نے مر جانا ہے صبح دا سورج نے طلوع ہوندا نہیں ویکھ سکنا سارے گھر والے رو رہے نے سارے احباب رو رہے نے پوچھیا گل کی ہے فرمایا ڈاکٹر تے طبیباں نے تانوں جواب دے چھڑیا ہے اج تہاڈی آخری رات ہے حضرت امام بصیری دی اکھاں چوں آنسو آ گئے ادھی رات دا ویلا ہویا ایویں دل دے اندر خیال آیا مر تے میں جانا ہے دنیا تے میں چھڈ جانی ہے تے کیوں نہ میں مرن تو پہلا پہلا اپنے نبی دی ایک نعت لکھ جاواں نبی دی ایک نعت لکھ جاواں جڑا ہاتھ ٹھیک سی اودے نال کاغذ قلم چکیا تے امام بصیری نے حضور دی نعت لکھی تے کیڑی نعت لکھی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی لکھ دیا امام بصیری نو نیند آ گئی سو گئے خواب دے عالم دے اندر مدینے والا نبی آ گیا حضور نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا بصیری پریشان کیوں ہے سنیا میں ساری زندگی تہاڈیاں نعتاں لکھیاں نے یا رسول اللہ تہاڈے گیت گائے نے میں آخری عمر وچ فالج دا مریض ہو کے مر رہا ہاں لوگ تانے دے رہے نے لوگ گلاں کر رہے نے آکھدے نے ساری زندگی حضور دیاں نعتاں لکھیاں ہن لیکن لا وارثہ ہو کے مر رہا ہے میرے نبی نے فرمایا بصیری گھبرا نہیں میں محمد آ گیا میں نبی آ گیا وا جتھے فالج سی حضور دا ہاتھ لگدا جا رہا ہے شفاواں ملدیاں جا رہی نے امام بصیری اٹھ کے کھلو گئے میرے نبی نے فرمایا بصیری ہن راضی ہے امام بصیری دی اکھاں چوں آنسو آئے رو کے آکھدے نے سونیا تیرا حسن جیوے تیرا حسین جیوے تیری فاطمہ جیوے امام بصیری اٹھ کے کھلو گئے میرے نبی پاک جان توجہ ہے یار یا کوئی نہ آخری بات کر رہے ہیں میں اسے گل دیتے تقریر ختم کر دیں گے تسی محبت نال سنے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے نبی پاک دے غلاموں میں ثابت کرنا کہ حضور جان دے نے نبی پاک کو پتا ہے میرے نبی پاک نو علم ہے کہ میرے غلام کی کر رہے ہیں حضرت امام بصیری اٹھ کے کھلو گئے حضور نے فرمایا بصیری ہن راضی ہے جی سونیا راضی ہے میرے نبی نے فرمایا بصیری ہن میری نعت تے مینوں سنانا بصیری دی اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آکھدے نے سونیا میں تے بڑیاں نعتاں لکھیاں نے میں کیڑی نعت سناواں میرے نبی نے اپنے لبے یوحا نو کھولیا اپنی زبان مبارکہ نو کھولیا وہ زبان کیڑی ہے جس زبان دی عظمت اللہ نے قرآن وچ بیان کیتی ہے اللہ نے فرمایا وما حضور نے اپنے لبے یوحا نو کھولیا حضور نے فرمایا
بصیری میں تیریاں ساریاں نعتاں جاننا وا لیکن مینوں او نعت سنا جیڑی اج رات لکھی ہے امام بصیری اٹھ کے کھلو گئے تے پڑھ رہے نے مولا یا صلی میرے نبی واپس جان لگے امام بصیری دی اکھاں چوں آنسو آ گئے آخری نے سونیا میں صبح مسجد جانا ہے میں نماز پڑھنی ہے لوگاں نے مینوں ویکھنا ہے کہ بصیری ٹھیک ہو گیا ہے انہوں نے میرے کو پوچھنا ہے ٹھیک کیویں ہویا ہے میں دسنا ہے کہ میرا نبی آیا ہے سونیا مینوں کوئی نشانی دے کے جاؤ میں مسجد جانا ہے میں نے کہاں جانا ہے بولو مسجد اللہ سانو بھی مسجد سے جان لی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو بھی نماز پڑھنے لی توفیق عطا فرمائے سنیو یہی ایک کمی ہے ہمارے اندر سینوں میں عشق بھی ہے محبت بھی ہے حضور کا پیار بھی ہے نبی کا ادب بھی ہے نبی کا احترام بھی ہے صرف یہ نماز والی کمی ہے ہمارے گھروں میں آج امن نہیں ہے سکون نہیں ہے چین نہیں ہے اس کی وجہ ہماری مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی سارا دن فلمیں دیکھیں گی ڈرامے دیکھیں گی گانے سنیں گی نماز نہیں پڑھتی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی فرمایا وہ گھر قبرستان کی طرح ویران اور برباد ہے جس گھر میں نماز نہ ہو اور قرآن نہ ہو میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میلاد سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم نماز نہ پڑھیں ہم بے نمازی ہو کر مرے تو کیا مرے نماز پڑھ کے مر دنیا میں بھی عزت ہوگی قبر میں بھی عزت ہوگی حشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی ناراض ہو گئے میرے خیال میں آپ نماز کا نام سن کر نبی پاک کے غلاموں یہ میسج لے کر جاؤ پلے باندھ کے جاؤ کہاں سے لائیں بابا فرید کی مائیں بابا فرید کی ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ اللہ شکر دیتا ہے پھر شکر ملتی رہی یا نہیں ملتی رہی آج ہمارے گھروں میں امن نہیں ہے سکون یہی وجہ ہے سارا دن فلمیں ڈرامے گانے چل رہے ہیں قرآن نہیں ہے نماز نہیں ہے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت امام بصیری صبح دا ویلا ہویا سونے مینوں یمن دی چادر دیو لوگاں نے میرے کو پوچھنا ہے میں انہاں نوں دسنا ہے کہ میرا نبی آیا ہے میرا نبی کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا آئی ہے بجان مجھے علی پاک نے بھیجا ہے کہ جاؤ حضور سے ایک نوکرانی لے کر آؤ خادمہ لے کر آؤ نوکرانی لے کر آؤ کام کرتی کرتی تھک جاتی ہو میرے نبی چاہتے کہ جنت دیا حوراں نوں حکم کر دے اللہ دی قسم ہے حوراں لین بنا کے آ جاندیاں مدینے دی عورتاں آ جاندیاں لوٹیاں تے کنیزاں بن جاندیاں لیکن میرے نبی دی تربیت دیکھو حضور نے فرمایا بیٹی ہر نماز دے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ تے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر اللہ تیری ساری تھکاوٹ دور فرما رہے اب تربیت بھی ہو گئی نماز کا حکم بھی ہو گیا وظیفہ بھی بتا دیا یہ ہے تربیت آج ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے جوان 20-25 ہزار کے موبائل ان کے پاس ہیں ان کو قرآن نہیں آتا نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں کلمے نہیں آتے ہیں سیدھے کوئی دین کی بات پوچھ لو تو انہیں کسی بات کا علم نہیں ہے وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے یہ کون ذمہ دار ہے یہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اتنا علم سکھاؤ کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے پتہ چل جائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے آج ہمیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے ناراض ہو گئے میرے خیال میں آپ کئی بندے آدھے بیٹھے حسن میں مولوی پٹڑی تو لے گئی میں نے لمبا سفر کرنا ہے صبح میں نے ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہے لیکن یہ ان احباب کی محبت تھی چلو ہم آگے اتنی دیر بٹھایا بھی ہے لیکن مزہ مجھے نہیں آیا تقریر کرنے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آپ کو میلاد نہیں سنایا ابھی کیونکہ اتنا ٹائم زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا ربیع الاول کا مہینہ دن رات محفلیں ہیں پھر سفر ہیں تو اس لیے بہرحال 2-4 باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ سن لیں یہ بھی آپ کی محبت ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی توجہ ہے میری بات ماشاءاللہ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر صحابی جنہوں نے مصر کو فتح کیا آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب حضور کسی میت کو دفناتے تھے نا تو حضور واپس اپنے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ میت والوں کے گھر آتے تھے اب تربیت کی بات کر رہا ہوں میت والوں کے گھر آتے تھے حضور اسلام ان کو صبر کا حکم ارشاد فرماتے تھے ایک دن ہم ایک میت کو دفنا کر واپس آ رہے ہیں مدینے کی گلی کی نکر کے اوپر پہنچے سامنے ہم نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت آ رہی ہے اس نے نقاب پہنا ہوا ہے
حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقفنا معه او خلفه، حضور رک گئے، ہم بھی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے بڑے باادب طریقے سے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ آنے والی عورت چلتی آ رہی تھی، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اس عورت کو حضور نے دیکھا اور حضور نے پہچان لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام اس کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی حکم ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے یار یا نہیں ہے میری بات؟ ہم بھی رک گئے۔ اب وہ چلتی چلتی عورت قریب آئی، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں آنے والی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، اذن ہے یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ جب حضور کے قریب آئی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے چہرے تے جلال آیا، غصہ آیا۔ حضور نے بڑے غصے نال پوچھا، ما خرجت من بیتک یا فاطمہ، اے فاطمہ تو گھر سے باہر کیوں نکلی؟ کس چیز نے تجھے مجبور کیا؟ حضرت فاطمہ اپنے باپ کے روب اور جلال کی وجہ سے فوراً کانپ گئی، ڈر گئی، فوراً آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑی۔ میرے نبی نے فرمایا ما خرجتی، کیوں نکلی ہو؟ اب حضرت زہرا کی چادر تطہیر کے اوپر کوئی ذرہ برابر بھی شک کرے نا، پکا بے ایمان ہے۔ کیوں؟ میری تعریفیں آپ کریں، میں آپ کی تعریفیں کروں، لوگ کہیں گے یہ بندہ ٹھیک ہے، جو اس کی تعریف کرنے والے ٹھیک ہیں۔ یارو آپ کی اور میری تعریفیں انسان کریں، ہم مان لیتے ہیں میرے نبی کا گھرانہ تو وہ ہے جن کی تعریفیں رحمان نے قرآن میں بیان فرما دی۔ حضور کی آل کے صدقے سے اللہ ہم سب کو بھی مدینہ دکھائے۔ میں مسافر ہوں، ایک دعا مانگ کر جا رہا ہوں، مل کر مانگ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بیڑا پار ہو جائے۔ کسی عاشق نے لکھا، فرمایا صدقہ حسن حسین دا شالا ہو جاوے، صدقہ حسن حسین دا شالا ہو جاوے، صدقہ حسن حسین دا شالا ہو جاوے، حاضری سے سال مدینے والے دی، حاضری سے سال مدینے والے دی، چھیڑیے رج کے گال مدینے والے دی، چھیڑیے رج کے گال مدینے والے دی، شانہ جیوے آل مدینے والے دی، شانہ جیوے آل مدینے والے دی۔ حضور نے پوچھا کیوں نکلی؟ اب ذرا بات سنیے۔ حضرت فاطمہ کانپ گئی، ابا جان آپ مرد ہیں، مردوں کو جا کر صبر کا حکم ارشاد فرمانے جا رہے ہیں۔ الزیتو لأہلہ ہی، میں اس مردے کے گھر جا رہی ہوں، اس کی بیوی اور اس کی بچیوں کو صبر کا حکم ارشاد فرمانے۔ حضور نے فرمایا فہٰذہ احسن، اے میری بیٹی یہ بہت اچھی بات ہے، جاؤ ان کو جا کر صبر کا حکم ارشاد۔ یہ ہے تربیت۔ آج ہماری بچیوں کی یہ تربیت ہے؟ یارو یہ بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شعر پڑھ لوں، پیسے بھی مل جائیں گے، سر لگا لوں، پیسے سب کچھ ہو جائے گا، اگر آپ کو میں کچھ نہ دے کر جاؤں تو میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی ایک بات پلے کسی نے بھی باندھ لی نا، عمل کر لیا، اللہ یہ جہان بھی سنوار دے گا، رب کریم آخری جہان بھی سنوار دے گا۔ حضرت امام بصیری آخر نے سونے میں نماز پڑھنے جانا ہے، لوگاں نے میں پوچھنا ہے ٹھیک کی نہیں ہویا ہے، میں دسنا ہے میرا نبی آیا ہے، میں یمن دی چادر دے دیو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بصیری یمن بڑی دور ہے، میں پتہ ہوتا میں چادر لے کے ہوتا، یا کل جبریل آئے گا میں انہوں بھیجا گا، وہ یمن دی چادر لے کے آئے گا، میں تنوں پہنچا دیا گا۔ نا میرے نبی نے ہمیں ہاتھ دا اشارہ فرمایا، یمن دی چادر آ گئی، امام بصیری نے چادر لئی، نبی پاک تشریف لے گئے، صبح دا ویلا ہویا، امام بصیری مسجد وچ گئے، پہلی صف وچ بیٹھ کے چادر موڈے تے کر کے بیٹھ گئے۔ جیڑا نمازی مسجد کے اندر داخل ہوندا ہے، ویکھدا ہے کہ امام بصیری آیا بیٹھا ہے، حیران ہو گئے، اینوں تے ڈاکٹر نے جواب دتا سی اے ٹھیک کیویں ہو گیا ہے؟ جدوں نماز ہو گئی سارے نمازی اٹھ کے حضرت امام بصیری دے کول آ جاندے نے، آخر نے بصیری اے دس تو ٹھیک کیویں ہویا ہے؟ امام بصیری دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، رو کے آخدے نے اس کو جے کملے ماڑے نو، اس کو جے کملے ماڑے نو، کل لایا کملی والے
سے اپنے نبی کو یاد کرو. حضور فرماتے اسمع صلاۃ اہل محبتی، محبت والوں کا درود میں محمد خود سنتا ہوں. بس محبت سے یاد کرو، مدینے والا آپ کی پکار کو سنتا ہے. اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے. میں دعا گو ہوں جو احباب نے محفل سجائی ہے، اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے. محمد عدنان جاوید صاحب، ان کے بھائیوں نے، اہل محلہ نے، دوست احباب نے، اللہ ان سب کے اوپر کرم فرمائے. اور بھائی عدنان صاحب کی اجازت سے ہی، چھوٹے بھائی ہیں میرے اور ڈرائیور بھی ہیں، معین الدین رضوی صاحب صرف ایک شعر حضور کی نعت کا حاضری لگوانے کے لیے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. مصطفیٰ جانے رہ غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام سحر، یاد کرتے ہیں آپ کو شام سحر. جانے جانا سلام اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بالائیں لیتا ہے، چاند جن کی بالائیں ہے،
گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا الہی صدقہ آل رسول آل رسول یہ سلام آج رانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام اجنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، تقریر، واعظ، نصیحت، کلمہ، کلام، ذکر، اذکار، درود پاک، خیرات، لنگر کا اہتمام، انتظام، انسلام، یہ سارا کچھ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما۔ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً اپنے پاک نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین، 1,24,000 پیغمبر امام متحدین، 4 سلسلہ اولیاء کاملین، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص بھائی محمد عدنان جاوید صاحب کے عزیز و قربا، رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے، بزرگوں میں سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں، سب کی روحوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، قبول فرما۔ یہ جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے عزیز و قربا میں سے جو بھی فوت ہو گئے، عالم اسلام کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جملہ مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کی روح طیبات کو اس محفل پاک کا ثواب پہنچاتے ہیں، یا اللہ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ان بھائیوں نے محفل سجائی ہے، ان کے علم، عمر، صحت میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ان کے نیک دلی جائز مقاصد پورے فرما۔ یا اللہ ان کی ہمشیرہ محترمہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ انہیں نیک صالح لمبی عمر والے بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں، حضور کی اولاد کا واسطہ سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے احباب محفل میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں، گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں دعا مانگ رہی ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ ننھے منھے بچے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سے ہم نے جو دعا مانگی ہے قبول فرما، نہیں مانگ سکتے اور ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، انہیں آزادی جیسی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک اس چک کے جتنے احباب ہیں سب کے اوپر اپنا کرم فرما۔ اتنے احباب تیرا اور تیرے نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، ان سب کو قدم قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کیسے عرض کریں، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بد کردار ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنے نبی کی رحمت کا واسطہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں باجماعت نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یا اللہ ہم سب کو مکے اور مدینے کا دیدار عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ اللہم افتح لی ابواب الخیر، اللہم افتح لنا ابواب الخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔